اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر کے طلبہ و طالبات کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ بہترین صحت کے ساتھ ہوں گے اور ان لیکچر سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ آج اردو آن لائن کلاس میں آپ کا چوتھا لیکچر ہے اور آج ہمارے پاس جو مصنف موجود ہیں ان کا نام ہے مولوی ذکاء اللہ۔ مولوی ذکاء اللہ پیدا ہوئے 1832 میں 1832 اور وفات ان کی ہوئی ہے نومبر 1910 یعنی نومبر 1910 میں۔ ان کا مضمون ہمارے پاس موجود ہے جھوٹے آدمی، جس میں جھوٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ کس طرح کس قسم کا ہوتا ہے اور کیا جو ہے وہ انسان کو فائدہ دیتا ہے اور کس طرح وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ پہلے مولوی ذکاء اللہ کا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ مولوی ذکاء اللہ دلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام ثناء اللہ تھا۔ 12 برس کی عمر میں دلی کالج میں داخل ہوئے۔ یہاں مولوی محمد حسین آزاد اور ڈپٹی نذیر احمد کا ساتھ ہو گیا اور ان تینوں میں بڑے تعلقات پیدا ہو گئے۔ مولوی ذکاء اللہ کو ریاضی سے خاص مناسبت تھی۔ ماسٹر رام چندر ریاضی کے استاد تھے اور اپنے اس لائق شاگرد پر خاص عنایت فرماتے تھے۔ ذکاء اللہ اکثر اول آتے اور وظیفے حاصل کرتے تھے۔ 2 تمغے بھی اپنی اعلیٰ قابلیت کی بنا پر حاصل کیے۔ تعلیم سے فارغ ہو کر اسی کالج میں معلم ریاضی مقرر ہو گئے۔ پھر آگرہ کالج میں 7 سال تک اردو اور فارسی کے معلم رہے۔ 1855 یعنی 1855 میں ڈپٹی انسپکٹر مدارس ہو گئے۔ 11 سال یہ فرائض انجام دے کر 1866 یعنی 1866 میں نارمل اسکول دلی کے ہیڈ ماسٹر ہوئے۔ 3 سال کے بعد اورینٹل کالج کی لیکچراری کے لیے پروانہ تقرر آیا، لیکن اتفاق سے اس کے ساتھ ہی میورل سینٹرل کالج الہ آباد کے پروفیسری بھی انہیں پیش کی گئی۔ انہوں نے الہ آباد کو ترجیح دی اور 15 سال اس کالج میں فارسی کے پروفیسر رہ کر 1885 یعنی 1885 میں پینشن حاصل کی۔ پھر عمر کے باقی 24 سال خانہ نشین رہ کر تصنیف و تالیف میں گزار دیے۔ ان کی وفات کے بعد ڈپٹی نذیر احمد کا ایک مضمون ان کے متعلق رسالہ تمدن دہلی 22 اگست 1911 میں شائع ہوا۔ اس میں مولوی ذکاء اللہ کی بعض خاص حالات لکھے گئے ہیں۔ اس مضمون کا ایک اقتباس درج کیا جاتا ہے یعنی ڈپٹی نذیر احمد نے ان کے بارے میں جو کہا، بعض مسلمان یہ بھی پوچھ بیٹھتے ہیں کہ مسلم یونیورسٹی کس قسم کے عالم پیدا کرے گی جو 5 یونیورسٹیاں آج تک پیدا نہ کر سکیں۔ آج کو مولوی ذکاء اللہ زندہ ہوتے تو میں انہیں کو پیش کر دیتا کہ مسلم یونیورسٹی درجہ تکمیل کو پہنچ کر وما ذالک علی اللہ بعزیز ان جیسے عالم پیدا کرے گی، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو۔ جب یہ مسلم یونیورسٹی قائم کی جا رہی تھی تو بہت سے لوگوں نے اس کی مخالفت کی تھی، تو مولوی ڈپٹی نذیر احمد کہہ رہے تھے کہ اگر اس وقت مولوی ذکاء اللہ زندہ ہوتے تو میں ان کو بتاتا کہ یہ یونیورسٹی جو ہے اس کا قیام کیوں ضروری ہے، اس لیے کہ یہ اس قسم کے یعنی جتنے اعلیٰ پائے کے مولوی ذکاء اللہ عالم ہے، یہ اتنے اعلیٰ پائے کے عالم جو ہے یہ یونیورسٹی پیدا کرے گی۔ کریم النفس، وسیع الاخلاق، منکسر المزاج، روشن دماغ، متنوع المعلومات، کثیر التصانیف، خیر خواہ عامہ خلق، فیاض طبع، راسخ العقائد، صلح کل، مرجان مرجع، تصانیف یعنی یہ تمام خوبیاں جو ہے مولوی ڈپٹی نذیر احمد جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام کی تمام جو ہیں وہ ان میں موجود تھی۔ تصانیف ان کی مولوی ذکاء اللہ کی تاریخ ہندوستان، کرزن نامہ، آئینہ قیصری، فرہنگ فرنگ وغیرہ جو ہیں وہ ان کی اہم تصانیف ہیں۔
اگلا جو مضمون ہے ہمارے پاس مولوی ذکاء اللہ کا، وہ ان کی کتاب محاسن الاخلاق سے لیا گیا ہے، جھوٹے آدمی، جس میں بتایا گیا ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ کتنے قسم کا ہوتا ہے، اور جھوٹ بولنے سے والے انسان جو ہے ان کی فطرت کیا ہوتی ہے، اور ان کا خیال ہے کہ جھوٹ وہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دیکھیے بتایا ہے کہ جھوٹ کہاں سے جنم لیتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک ضرب المثل مشہور ہے کہ دروغ گورائے حافظان نواشد، یعنی جو جھوٹا ہوتا ہے، یہ فارسی کا معقول ضرب المثل ہے جس کے معنی ہے کہ جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، یعنی جھوٹا شخص جو ہے اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے یا اس میں حافظہ ہوتا ہی نہیں ہے. مگر عقل یہ کہتی ہے کہ جب آدمی کا حافظہ اچھا نہ ہو تو وہ جھوٹ کا پنج پار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے کہ ضرب المثل یہ مشہور ہے کہ جھوٹا انسان جو ہے اس کا حافظہ نہیں ہوتا یا اسے باتیں یاد نہیں رہتی، لیکن مولوی ذکاء اللہ کہہ رہے ہیں کہ عقل یہ بات کہتی ہے کہ اگر وہ اس کے پاس اگر اس کا حافظہ نہ ہو، یعنی حافظہ تیز نہ ہو، تو کوئی انسان جو ہے وہ پھر جھوٹ کا کاروبار نہیں کر سکتا یا جھوٹ کا کاروبار نہیں چلا سکتا، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ حافظے کی تیز ہونے کی علامت ہے. جھوٹے آدمی کو بات یاد نہیں رہتی، یہ بات ان کے نزدیک جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ان کا خیال ہے کہ یہ غلط معقولہ ضرب المثل ہے. وہ جھوٹ کا پنج پار نہیں کر سکتا، یعنی وہ کاروبار چلا ہی نہیں سکتا جھوٹ کا اگر اس کا دماغ اگر اس کا حافظہ ٹھیک نہ ہو، اور دروغ کو فروغ نہیں دے سکتا. دروغ جھوٹ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، فارسی کے لفظ ہے. خواہ اول صورت ہو یا دوسری، دونوں میں جھوٹ اور حافظے میں ایک تعلق ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ کہا جائے کہ اس کے پاس حافظہ نہیں ہے، یا یہ کہا جائے کہ نہیں جی حافظہ ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں صورتوں میں جھوٹ اور حافظے میں ایک تعلق ضرور موجود ہے. حافظہ ایسی قوت ہے جس کو افلاطون نے تمام قوائے عقلی کا دیوتا کہا ہے. افلاطون کے نزدیک حافظہ جو ہے وہ تمام قوت عقلی پر فوقیت رکھتا ہے، دیوتا کا مقام رکھتا ہے، یعنی تک یعنی تمام ملکات نفسانی کا رئیس ہے. یعنی افلاطون کا یہ خیال ہے کہ عقل جو ہے سوری حافظہ جو ہے وہ تمام عقل کے جتنے بھی قوا ہیں، جتنے بھی اعضاء ہیں، ان پہ بھاری ہے. حافظہ کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، یعنی تمام ملکات نفسانی کا رئیس ہے. یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ یہ نفس کی عادتیں تمام کی تمام جو ہیں وہ حافظے کے تابع ہوتی ہیں، اور سب اس کے خادم ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ان سب پر بادشاہ جو ہے وہ حافظہ ہی کرتا ہے، تمام آپ کی نفسانی قوتیں جو ہیں وہ اس کی تابع ہوتی ہیں. اہل فرانس کو جب کسی کو پرلے درجے کا کودن کہنا ہوتا تو اس کو کہتے کہ وہ حافظہ نہیں رکھتا. یعنی جب اہل فرانس میں کسی کو احمق کہنا ہوتا، نادان، کودن جو ہے وہ نادان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو یہ کہتے تھے کہ اس کے پاس تو عقل ہی نہیں، اس کے پاس حافظہ ہی نہیں ہے. حافظے کے نہ ہونے سے آدمی کو اپنے وعدے یاد نہیں رہتے اور باتیں بھول جاتا ہے. ایک ہی کہانی کو بار بار اتنی دفعہ کہتا ہے کہ خواہ وہ کیسی ہی دلچسپ ہو، اس سے دل بھر جاتا ہے. ایک ہی کتاب خواہ کتنی دفعہ پڑھی جائے، وہ اس کو ہر دفعہ نئی کتاب معلوم ہوتی ہے. ایک چیز کو خواہ کتنی دفعہ دیکھا ہو، اس کی انوکھی معلوم ہوتی ہے. یعنی جب حافظہ کمزور ہوتا ہے تو اپنی بات بھی یاد نہیں رہتی، بار بار وہی بات دہراتا ہے، اور کتاب اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ پڑھتا ہی رہتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا کہ میں نے یہ کتاب پہلے پڑھی ہوئی ہے. اب سنو، ایک جھوٹے تو وہ ہوتے ہیں کہ بات تو جھوٹ کہتے ہیں مگر وہ اپنے صدقے دل سے اس کو سچا جانتے ہیں، یعنی دل میں. دوسرے وہ جھوٹے ہیں کہ جھوٹی بات کہتے ہیں اور اس کو خود دل میں بھی جھوٹ جانتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اور لوگ اس کو سچ جانیں. یعنی وہ دل سے ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرے اس کو سچ جانیں. یہاں جھوٹوں کی قسمیں بتائی گئی ہے. ہم آگے اسی قسم کی جھوٹوں کا ذکر کرتے ہیں، یعنی جو بات کو خود بھی دل میں بھی ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے جو ہیں وہ اس کو سچ مانیں. ان جھوٹوں کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک یہ کہ اپنے دماغ سے ایک جھوٹی بات کو سر سے پاؤں تک تراش کر ایجاد یا اختراع کرے، نئی بات نکالے. دوسرے یہ کہ ایک سچی حکایت کا بھیس بدل کر اپنے خیال کے موافق بدل کر اس طرح بیان کرے کہ وہ جھوٹ ہو جائے.
اس صورت میں مشکل ہے کہ ان کا جھوٹ چھپا رہے اور کسی نہ کسی دن ان کا بھانڈا نہ پھوٹ جائے، ان لوگوں کو خبر نہ ہو جائے. جب وہ بار بار ایک بات کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرے گا، بار بار جو ہے اس کو چینج کر کے پیش کرے گا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ضرور ایسا جھوٹ جو ہے وہ ایک نہ ایک دن پکڑا جاتا ہے. اس لیے کہ جنہوں نے سچی حکایت کو جھوٹا بنایا ہے، اس کی بنا راستی پر ہے، اور وہ جس کا نقش اول ان کے حادثے پر جمع ہے اور جس کی بنیاد دل میں زیادہ مستحکم اور استوار ہے، ان کی اختراعی جھوٹ سے پڑی ہے. یعنی جو سچی بات اس نے جھوٹ بنا کر پیش کی ہے، اس کو پتا ہے کہ وہ سچی بات جو ہے اس کا بھی اس کو پتا ہوتا ہے. اس لیے جب وہ ہر بار جو ہے وہ اس کو نئے انداز سے پیش کرتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نہ ایک دن جو ہے وہ سچی بات لوگوں کے سامنے آ ہی جاتی ہے. قاعدہ ہے کہ سچ کے برابر جھوٹ کی بنیاد مستحکم نہیں ہو سکتی. یعنی جتنا سچ جو ہے وہ قابل اعتبار ہو سکتا ہے، اتنا یا مضبوط ہوتا ہے، اتنا جو ہے وہ جھوٹ نہیں ہوتا. اس لیے ضروری ہے کہ ان کے دروغ میں راستی اپنا فروغ دکھائے، اور جس سٹ پر جھوٹا ملمہ چڑھایا ہے اسی کی کلی کھل جائے، اور وہی راستی جو ان کے دل کے اندر دوڑ رہی ہے ان کے ذہن سے، اس اختراعی جھوٹ کو بلا دے. یعنی ایسا ہی ہوتا ہے کہ سچ جو ہے وہ اس کے دل میں موجود ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود جھوٹ اس میں سے بنا رہا ہوتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ ہو جائے کہ وہ سچ جو ہے جس پر جھوٹ کا ملمہ جو ہے وہ چڑھایا ہوتا ہے، وہ سچ ایک نہ ایک دن خود ہی جو اس کے دل میں بھی موجود ہے، یہ خود ہی ان لوگوں کے سامنے آ جائے، اور اس کا جو جھوٹ جو اختراعی جھوٹ کہتے ہیں خود جو بنایا ہوا ہو. ٹھیک ہے، نیا نکالا ہوا جو جھوٹ ہے، یعنی وہ سچ بات سے نئی بات جو اس نے نکالی ہے جھوٹی، وہ اس کو اصل میں بھول جائے اور وہی سچی بات وہ لوگوں کو بتانے لگ جائے. دوسری صورت میں ایک جھوٹی بات کو نئے سرے سے گھڑ کر اختراع کرتے ہیں. اچھا، یہ تو پہلی صورت ہوگی. ٹھیک ہے، دوسری صورت میں وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک جھوٹی بات کو ایک نئے سرے سے گھڑ کر ایک نئی بات نکال لیتے ہیں. اس کے متضاد کوئی سچی بات اس دل پر منقش نہیں ہوتی، یعنی موجود جو ہے وہ نقش نہیں ہوتی، اور کہ وہ اس سے جنگ زرگری کرے، دکھاوی کی لڑائی، مصنوعی لڑائی. پہلی صورت میں سچ کو جھوٹا لباس پہنایا جاتا ہے، اس کا لباس اتار کر اصل حقیقت کا دیکھ لینا آسان تھا. مگر یعنی پہلی صورت میں تو یہ تھا کہ سچ موجود تھا اور اس کو جھوٹ بنا دیا، تو اس سچ کو نکالنا جو ہے یا ڈھونڈنا جو ہے وہ آسان تھا. لیکن دوسری صورت میں مولوی ذکاء اللہ کے نزدیک وہ لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، خود سے ہی کوئی جھوٹ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، خود سے کوئی بات گھڑ لیتے ہیں، تو چونکہ اس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی، اس لیے ان کے نزدیک جو ہے، اور نہ کوئی ایسی بات جو اس کے دل میں موجود ہوتی، اس ان کے نزدیک یہ جھوٹ جو ہے وہ مشکل سے پہچانا جاتا ہے. مگر دوسری صورت میں جھوٹ کا پتلا بنایا ہے. یہاں جھوٹ کے پکڑے جانے کا خوف کم ہے، مگر اس کے ساتھ یہ اندیشہ ضرور ہے کہ اگر حافظے میں اس پتلے کے بنانے کی ترکیب خوب جانشین نہیں ہے تو وہ ذہن سے نکل جائے گی، پھر کلی کھل جائے گی. ٹھیک ہے جی، یعنی کیونکہ خود بنایا ہوا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ کبھی اگر حافظہ ٹھیک نہ ہو، حافظہ کمزور ہو، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بھول جائے کہ میں نے تو یہ جھوٹ بات کی تھی اور یہ میں نے بات اس طرح بنائی تھی. ہو سکتا ہے کہ کسی دن وہ جھوٹ یعنی اس کی کلی کھل جائے اور وہ جو ہے وہ لوگوں پر حقیقت سامنے آ جائے. ویسے اس میں سے حقیقت نکالنا اس کے نزدیک مولوی ذکاء اللہ کے نزدیک بہت مشکل کام ہے. تم نے بہت سے آدمی دیکھے ہوں گے کہ وہ جیسا وقت اور موقع دیکھتے ہیں ویسی باتیں بنا دیتے ہیں. کچھ جھوٹ سچ کا خیال نہیں کرتے، ایک ہی معاملے میں ایک ہی شخص سے ایک کچھ کہہ دیتے ہیں، اس کی جانب سے مخالف سے کچھ اور فرما دیتے ہیں، اور اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں کوئی بات ایمان اور صداقت کے ساتھ متمکن نہیں ہوتی. فقط یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی مرضی کے موافق باتیں بنا کر ان کا دل خوش کر دے. ایسی باتوں کے کرنے سے وہ اپنا نام صلح کل رکھتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو موقع پرست ہوتے ہیں، جیسے موقع دیکھتے ہیں ویسی ہی بات جو ہے وہ گھڑ لیتے ہیں، اور لوگوں کو ویسی ہی بات، ایک کو ایک بات کرتے ہیں، دوسری کو دوسری بات بتاتے ہیں، اور لوگوں کو اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں میری جو ہے وہ عزت قائم رہ جائے. اور وہ ایک کو ایک بات بتاتا ہے، مخالف اگر دو لوگوں میں لڑائی ہو جاتی ہے تو وہ جا کے مخالف کو کچھ اور بتا دیتا ہے. اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ مجھے اچھا سمجھے، اور لوگوں کی مرضی، یعنی اگر کوئی ایک حق پہ بھی ہے تو وہ حق بات نہیں کرتا، بلکہ جس کے ساتھ جاتا ہے، جس کے سامنے جاتا ہے، اس کی مرضی کی ہی بات کرتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے پہ وہ اپنے آپ کو صلح کل کہتا ہے، لیکن اصل میں، اور اس بات پر فخر بھی کرتا ہے، لیکن ان کا یہ خیال ہے
کہ یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ اگر کوئی شخص ان کی ساری باتوں کو جو ایک معاملے میں کرتے ہیں لکھ لے اور اس کو غور سے دیکھے تو معلوم ہوگا کہ ان کی باتیں کیسی فریب اور دغا سے بھری ہوئی ہیں۔ جس کا نام انہوں نے صلح کل رکھا ہے وہ سراسر نفاق ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ تو ظاہری بات ہے، اگر ایک سے ایک کے ساتھ جاتا ہے تو ایک بات کرتا ہے، دوسرے کے سامنے جاتا ہے تو دوسری بات کرتا ہے۔ لیکن مولوی ذکا اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کی حقیقت کھل جائے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ جن کو وہ اچھا آدمی سمجھ کے باتیں بتا رہے تھے وہ اصل میں نفاق تھا، دکھاوا تھا، جھوٹ تھا۔ جب ایک آدمی کسی ایک ہی معاملے میں مختلف اوقات میں مختلف پیرایوں میں اظہار رائے کرتا ہے اور اصل حقیقت اس کے دل میں کچھ نہیں ہوتی تو ان سب کا یاد رکھنا حافظے کی قدرت سے باہر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی بہت زیادہ جب جھوٹ بولتا ہے ایک ہی معاملے میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حافظے یعنی ممکن نہیں رہتا کہ وہ تمام باتیں یاد رہیں، اور یہ بات یاد ان سب کا حافظہ اگر بہت بھی تیز ہوگا لیکن وہ اتنی سارے جھوٹ جو ہے وہ یاد نہیں رکھ سکے گا، اس لیے وہ اپنی کہی ہوئی بات کو ہی بھول جاتا ہے اور اس کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ اس معنی کو کہا کرتے ہیں کہ دروغ گورائے حافظہ نباشد، یعنی اس لیے پھر کہتے ہیں کہ جی دروغ کا جو ہے دروغ یا جھوٹ بولنے والے کا حافظہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس نے اتنے جھوٹ بولے ہوتے ہیں کہ اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے کب کس سے کیا جھوٹ بولا تھا، اور کیونکہ انسان ظاہری بات ہے فطرتاً کمزور ہے، وہ اتنی جھوٹ یاد نہیں رکھ سکتا یا اس کا حافظہ اتنا تیز نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں واقعی میں حافظہ جو اس کا دروغ گوئی یا دروغ بولنے والے جھوٹ بولنے والے کا حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ سیدھی سادی سچی باتوں میں جھوٹ بولنے کے برابر کوئی لعنت کی ماری ہوئی برائی نہیں ہے۔ ہم انسانوں میں جو باہم رشتہ مندی ہے وہ فقط نطق کے سبب ہے، نطق زبان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم لوگ جو آپس میں بولنے کی قوت، یعنی کہ ہم اگر کوئی ہمارے آپس میں کوئی رشتہ ہے تو وہ صرف اس لیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں یا ہم جو آپس میں جو خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ جب اس نطق میں کذب شامل ہو، یعنی جب اس بولنے کی عادت میں جو ہے وہ جھوٹ بولنا شامل ہو جائے تو انسانوں کہ باہمی تعلقات میں تو کوئی ایسی بات نہ ہوگی جو فساد سے خالی ہو، یعنی جب جھوٹ باتوں میں شامل ہو جائے تو پھر فساد برپا ہو جاتا ہے۔ جن قوموں میں جھوٹ کا رواج ہو گیا ہے ان میں کوئی برائی باقی نہیں رہی جو نہ ہو، یہ جھوٹ آگ اور تلوار سے زیادہ ان کا نقصان کر رہا ہے۔ یعنی جب جھوٹ عام ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہر برائی جو ہے وہ اس معاشرے میں اپنا مقام بنا لیتی ہے، یا یہ اس معاشرے میں جھوٹ جو ہے وہ جھوٹ اگر پھیل جائے، زیادہ ہو جائے تو تمام برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اکثر ماں باپ اپنے بچوں کو ان کے معصوم خطاؤں پر اور بے باک شوخیوں اور گستاخیوں پر خوب گوشہ مالی کرتے ہیں، یعنی ان کو خوب کلاس لیتے ہیں، ان کو مار پیٹ کرتے ہیں، ان کے کان کھینچتے ہیں، سزا دیتے ہیں، مگر وہ یہ یاد رکھیں کہ بچوں کو صرف ان دو قصوروں پر سزا دینی چاہیے، ایک جھوٹ پر اور دوسری سرکشی پر۔ ٹھیک ہے، یعنی بچوں کو ان کا خیال ہے کہ صرف دو باتوں پہ سزا ملنی چاہیے، ایک اگر وہ جھوٹ بولے اور دوسرے جب وہ سرکشی کرے، یعنی بے ادب ہو جائے یا جو ہے وہ بات نہ سنے۔ جب تک کہ ان دونوں برائیوں میں سے ان کو جب تک کہ ان دونوں برائیوں سے ان کو نہ چھٹائے، سزا دینے سے ہاتھ کو نہ اٹھائے، یعنی جب تک یہ برائیاں سے ختم نہیں ہو جاتی اس وقت سزا جو ہے وہ ضرور دینی چاہیے۔ اگر جھوٹ کا چسکا اس عمر میں زبان کو لگ گیا تو بڑے ہونے پر اور بڑھے گا، یعنی پھر وہ اس کی عادت بن جائے گی، اور وہ پھر اس کے لیے وہ اس عادت کو چھوڑنا جو ہے، جھوٹ بولنے کی عادت کو چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ بعض بھلے مانسوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سننے کی بیماری ان کی پیچھے لگی ہوتی ہے، اپنے تشخص و تعلیق کی داستان نثر میں ایسی ہی گھڑا کرتے ہیں جیسے کوئی شاعر اشعار میں چھوٹا مضمون گانٹتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ جو ہیں وہ اتنے عادی ہو جاتے ہیں اور اپنی جو ان کی شخصی جو ان کی یعنی جو کچھ انہوں نے بتایا ہوتا ہے تشخص اپنا یا تعلق بنانا نیا چیز، اس کی ایسی ایسی داستانیں بیان کرتے ہیں اور اتنے خوبصورت طریقے سے اپنی بڑھائی بیان کرنا، ٹھیک ہے، کہ وہ ایسے ایسے طریقوں سے وہ اپنی بڑھائی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی شاعر جو ہے وہ کسی مضمون کو باندھنے کے لیے جیسے وہ جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ سے کام لیتے ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مبالغے سے کام لیتے ہیں، تو ویسے ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی داستانیں جو ہیں وہ اپنی بڑھائی کی داستانیں ایسے گڑا کر ایسے بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، اگر یہ عیب ان میں نہ ہو تو پھر ان کے عیب ہونے میں کوئی شعبہ نہیں رہتا، یعنی اگر وہ بڑھا چڑھا کے بعد جو ہے وہ بیان نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، تو وہ کہہ رہے ہیں واقعی میں پھر ان میں کوئی برائی نہیں ہوتی۔
بعض आदमी ऐसे होते हैं कि वो कभी झूठ नहीं बोलते, मगर हाँ वहाँ जहाँ उनको कुछ फ़ायदा होता है, यानी कुछ लोग फ़ायदे के लिए झूठ बोलते हैं। ये बात ज़्यादातर दुकानदारों और अहले पेशा में हम देखते हैं कि वो सब तरह भले मानस होते हैं, यानी अच्छे लोग होते हैं, मगर अपने पेशे में अपने फ़ायदे के लिए झूठ बोलते हैं। मसलन दुकानदार चीज़ों का भाव झूठा बतलाते हैं, वकला मुकदमात झूठे लड़ते हैं। ऐसे झूठ को ना वो खुद बोलने वाले बुरा जानते हैं और ना इसको लोग बुरा समझते हैं, यानी ऐसे ये भी झूठ ही होता है, लेकिन इसको लोग बुरा नहीं समझते क्योंकि लोगों का ख्याल है कि वो अपने फायदे के लिए बोले जा रहे हैं। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर जो है वो मुकम्मल हुआ। सवालात आप लोग देख लीजिएगा। झूठे आदमी के हफ्जे के बारे में मौलाना ज़काउल्लाह ने जो ज़रबुल मिसल बयान की, उनका माफूम बयान करे। आपने लिख लेना है कि जी उसका एक तो पहले तो आप ज़रबुल मिसल लिखेंगे कि ज़रबुल मिसल मशहूर है कि दरोग गो हाफजा नबाशत, कि हाफजा कोई दरोग झूठ बोलने वाले का हाफजा नहीं होता। और इसका माफूम क्या था? इसका माफूम ये है कि मौलवी ज़काउल्लाह के नज़दीक ऐसा नहीं होता, क्योंकि झूठ के लिए हाफजे का होना ज़रूरी है, लेकिन चूंकि वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है और इतने झूठ बोलता है कि उसे याद नहीं रहते, इसलिए उनका ये ख्याल है कि ये ज़रबुल मिसल जो है वो बोली जाती है। दूसरा सवाल, किस चीज़ के ना होने की वजह से आदमी को अपने वादे याद नहीं रहते? हाफजे के ना होने की वजह से वादे याद नहीं रहते, यानी जब इंसान का हाफजा कमज़ोर हो, जब वो किसी बात उसको याद ना रहती हो, तो उसको फिर वो जो है अपनी बातें भी याद नहीं रहती, अपने वादे याद नहीं रहते। मुसन्निफ ने झूठों की कितनी किस्में बयान की हैं? मुसन्निफ ने झूठों की दो किस्में बयान की हैं जी। एक तो वो कि जो सच बात को झूठ बना लेते हैं, और दूसरे वो जो खुद अपनी आप अपनी तरफ से झूठ को जो है वो गढ़ लेते हैं। लेकिन उनके ख्याल में ये भी है कि कुछ यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि एक ये भी तीसरा, बल्कि उनका अगर हम देखें तो तीसरा जो किस्म है जो बताई गई है वो ये है कि वो कुछ लोग अपने फायदे के लिए भी झूठ बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बस आप ये मुसन्निफ ले आप लिखेंगे कि दो किस्में बयान की गई हैं, ठीक है, और वो थोड़ा सा जो पैराग्राफ था उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। इंसानों में बाहमी रिश्ता मंदी किस सबब से है, यानी आपस का जो रिश्ता है वो क्यों कायम है, लोग इंसान एक दूसरे से रिश्ता कैसे बनाते हैं? नुत्क के जरिए, यानी आपस में बोलचाल के जरिए इंसान का जो बाहमी रिश्ता है वो कायम है। झूठ से सच का जानना क्यों मुश्किल होता है? इस पे एक पिछले पैराग्राफ में आपको बताया था। ये इस पैराग्राफ में कि झूठ में से सच निकालना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसने जो है वो अपनी तरफ से झूठ गढ़ा होता है, और कोई जो है ये यहाँ पे कि दूसरी सूरत में जब वो झूठ को झूठ खुद ही अपने उसमें गढ़ लेता है और उसकी कोई हकीकत नहीं होती, तो ऐसे झूठ में से सच निकालना जो है वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी असल में कोई हकीकत नहीं होती और अपनी तरफ से बनाया गया होता है। अच्छा जी, फिर आपका है कि दरजेल अल्फाज तराकीब को जुमलों में इस्तेमाल कर इख्तिराई झूठ, नक्श अव्वल, सच्ची कायत, अंदेशा, जानशीन, मुनक़्क़िश और मलकात नफसानी, इनके मायने मैंने आपको बता दिए, जुमले आपने लिख लेने हैं। सातवां आपका है झूठे लोगों की जो खसलतें मुसन्निफ ने बयान की इन्हें मुफस्सिल लिखें। ये आपका काम है कि जो जो खसलतें यानी आदतें जो बयान की गई हैं तमाम चैप्टर में, जो सबक में बताई गई हैं, वो आपने लिखनी है। फिर झूठे आदमी में जो मुरक्कबात मुस्तअमिल हैं उनकी निशानदही करे। मुरक्कबात जो हैं मुरक्कब इजाफी ज़्यादातर इस्तेमाल हुए हैं इसमें। आपको पता है मुरक्कब इजाफी वो होते हैं जो जेर से मिलते हैं या ताकीके के जरिए दो अल्फाज जो हैं वो मिलते हैं। उसी इसी तरह इसमें जो है मुरक्कब अतफी जो है वो भी इस्तेमाल हुए हैं। मुरक्कब अतफी वो होते हैं जो वाव या और से मिलते हैं। तो ऐसे मुरक्कबात आपने इसमें से ढूंढने हैं। फिर जी आपका है मुरक्कब मसादिर किसको कहते हैं? 5 मुरक्कब मसादिर तलाश करें। मुरक्कब मसादिर वो मुरक्कब होते हैं जो मजदर से निकलते हैं, ठीक है जी। यानी आपको पता है मजदर क्या है? मजदर जो है आपका करना, होना, पढ़ना, लिखना। तो 5 मुरक्कब आपने 5 ऐसे मसादिर बताने हैं जिनमें इसके जो है वो मजदर से बने हुए हों। ठीक है जी, मुरक्कब मसादिर जो मस्दर से बने हों, यानी मस्दर के साथ एक और लफ्ज़ जो है आपको पता है मस्दर आना, जाना, करना, रोना, धोना, ये तमाम जो है आपके मस्दर है और उनके साथ जब कोई लफ्ज़ बनता है और मुरक्कब बनता है, जैसे हम कह सकते हैं नींद आना। अब आना के साथ नींद का लफ्ज़ लगा दिया है। झूठ बोलना, बोलना जो है मस्दर है और इसके साथ एक और लफ्ज़ झूठ बोल दिया, तो ये मुरक्कबी मस्दर या मसादिर जो है वो बन जाते हैं। सच कहना, झूठ बोलना, बात करना, रूठ जाना, चले जाना, ये तमाम जो है ये आपके
مرکب مصادر ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ اس طرح 5 مرکبہ مصادر جو ہیں وہ تلاش کرنے ہیں. املا اور تلفظ املا اور تلفظ میں وہی صورت اختیار کی جائے جو اہل زبان میں روایت پا چکی ہو, یعنی اردو میں بات کرتے ہوئے اردو ہی کا لب و لہجہ اختیار کیا جائے جیسے وہ عربی زبان کے الفاظ سے متعلق ہو. انگریزی یا کوئی اور زبان, تاہم یہ اصول قرآن مجید اور حدیث مبارکہ پر لاگو نہیں ہوتا. یعنی جیسے زبان کی جو بولنے کا جو طریقہ ہے, کوشش کریں کہ اس کو اسی طرح آپ ادا کریں, زیر زبر پیش کی غلطی نہ کرے, کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں بہت سے الفاظ کو ادا کرنے میں, تلفظ میں, ادائیگی میں جو ہے وہ غلطی کر جاتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہی املا لکھی جائے جو اس کی اصل ہے. یعنی جہاں پہ 2 چشمے ہے, جہاں پہ لکھنے میں آ رہا ہے وہاں پہ 2 چشمے ہی ڈالے جائے, نہ کہ دوسری والی ہے جو ہے اس کا استعمال کیا جائے. یا اسی طرح جہاں پہ سے آ رہا ہے تو وہاں پہ سے ہی یوز کیا جائے, استعمال کیا جائے, نہ کہ سین اس کا استعمال کیا جائے املا میں بھی. اور اسی طرح پھر جو ہے تلفظ کا بھی خیال رکھا جائے, وہی لب و لہجہ اردو کا ہی اختیار کیا جائے. کوشش کرے الفاظ کو اچھے سے بولنے کی, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کو ہم اس طرح نہیں پڑھتے جیسے ہم اپنے اس میں کہتے ہیں, کیونکہ وہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے, نبی پاک کے قول ہوتا ہے, اس لیے اس کو ان کا تلفظ جو ہے وہ نہیں بدلنا چاہیے, اور ان کو جو ہے اسی تلفظ میں پڑھنا چاہیے جیسے وہ عربی میں موجود ہیں. ٹھیک ہے جی, الحمدللہ سبق جو ہے ہمارا مکمل ہوا, مشق ہماری ہوگی. سوالات کے جوابات دیکھ لیجئے گا, کوشش کریں اپنے کام جو ہے اپنا کام وقت پہ کیا کریں. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. خوش رہیں. اللہ حافظ.